فتح مکہ کا دن تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائیں اور اذان کہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے اذان کہی۔ حضرت بلال حبشی چونکہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور کافی عرصہ حضرت بلال حبشی نے مکہ شریف کے اندر غلامی کی زندگی بسر کی تھی، تو آپ کا خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینا یہ مکہ شریف کے کچھ سرداروں کو بڑا گرا گزرا، انہیں بڑا برا لگا، تو انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ نازیبہ گفتگو کی، ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کی۔ تو حضرت جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آ کر ساری باتیں بتا دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سرداروں کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم نے بلال کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہیں۔ انہوں نے اپنی جو باتیں کہی تھی ان کا اقرار کیا۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 26ویں پارے سورہ حجرات کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، یعنی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک آدمی اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا اور ہم نے تمہیں شاخیں کیا، وقبائل اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ پاک جاننے والا خبردار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ گورا ہونا یا کالا ہونا یا بڑے حسب و نسب والا ہونا یا بڑے مال والا ہونا، زیادہ خوبصورت ہونا یہ عزت کی علامت نہیں ہے، یہ تکریم کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک تو وہی عزت والا ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم میں بہتر کون ہے، ہم میں اچھا کون ہے۔ تو چلیے احادیث کریمہ کی روشنی میں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہم میں اچھا کون ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے، جو ضرورت مندوں کو کھانا کھلائے، جو غریبوں کو کھانا کھلائے، جو مسکینوں کو کھانا کھلائے اور جو سلام کا جواب دے، وہ بہترین انسان ہے۔ اب اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا ہم سلام کا جواب دیتے ہیں؟ لوگ اپنے اپنے ایٹیٹیوڈ میں ہیں، لوگ اپنے اپنے فخر میں ہیں، اپنے اپنے تکبر میں ہیں۔ تکبر اتنا ہے اگر کسی کو سلام کر دیا جائے تو سلام کا جواب نہیں۔ اب لوگ اگر کھانا کھلواتے بھی ہیں تو اس کا بھی اشتہار کرتے ہیں، فوٹو کھنچتے ہیں، ویڈیوز بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں کو کھانا کھلایا، جبکہ قرآن پاک کے اندر سورہ دہر میں جنتیوں کے وصف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک بڑی پیاری ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے، اور وہ کیسا بنا ہوا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے شیشے کا اندر سے بھی اور باہر سے دونوں طرف سے دکھائی دیتا ہے شیشے میں سے، ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت کے اندر ایک بالا خانہ ہے جس کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے دکھائی دیتا ہے، اور اس کے اندر کون رہے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، یعنی ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ اس کے اندر رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سنیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سب سے پہلا کلام میں نے سنا وہ یہ تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو، تدخلوا الجنۃ بسلام، جب یہ کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنا ہے؟ سلام کو عام کرنا ہے، کھانا کھلانا ہے ضرورت مندوں کو، اور جب رات میں سب سو رہے ہوں
اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے لیے ہم اٹھے، اللہ کے لیے بیدار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں، نماز پڑھیں جب سب سو رہے ہو، تو اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔